الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. رکوع نمبر 4. سب سے پہلے تو قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر جو رکوع ہیں 17 رکوع ہیں، اور جو 5واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک اس کے اندر شامل ہیں آیات. اب رکوع نمبر 4 پہ آپ آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے محرم خواتین کی یہاں پہ فہرست کا ذکر کرا ہے کہ جو خواتین مرد کے لیے محرم ہے اس کی دو قسم کی محرم کا یہاں پہ ذکر ہوا. ایک تو ابدی جو ہمیشگی والی ہیں، اور ایک عارضی. ابدی محرم میں آ جاتی ہیں اس کی ماں، خالہ، پھپھو اور جو اس کے دیگر رشتے ہیں، بہن وغیرہ. اور جو عارضی محرم ہے، جو وقتی محرم ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیوی کی بہن اور بھی رشتہ دار ہیں. اگر ایک بیوی ہے وہ فوت ہو جائے یا وہ انتقال کر جائے، پھر آدمی اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے رہتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں انسان دو بہنوں کو نکاح میں نہیں لے سکتا. شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جائز نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مکہ کے اندر یہ سب چیزیں جائز تھیں. لوگ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر رہے ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس چیز کو ختم کرا. رکوع نمبر 5. شریعت ایک نعمت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ شریعت ایک مصیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کبھی یہ حکم آ رہا ہے کبھی یہ حکم آ رہا ہے، ہم کس چیز پر حکم عمل کریں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کی تنقید ان کو ختم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ شریعت جو نا ایک نعمت ہے انسان کے لیے. کیسے؟ کہ جس پر عمل سے معاشرے کے اندر ہر فرد کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. اب جیسے ایک شخص ہے وہ شریعت پر عمل کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کا اس کو پتہ ہوگا، علم ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین جو ہوتے ہیں آپس کے اندر بہن بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو میرا بھائی ہے، میرے اوپر اس کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز حرام ہے، تو اس سے وہ بچا رہے گا. تو شریعت ایک طریقے سے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے اندر. آج جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر فساد پیدا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت کو بھلا بیٹھے ہیں، شریعت پر عمل ہی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہر کہیں فتنہ فساد برپا ہوا ہے. اب آیا رکوع نمبر 6 کے اندر کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے خلاف گواہی دیں گے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ مرد کو خاندان کا حاکم بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء. یہاں پہ ہر چیز کی نفی ہو گئی. آج جو ابھی مارچ گزرا ہے نا، اس میں عورت مارچ جو گزرا ہے، ابھی اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوا چلوں کہ آج ہم جو یہ سمجھتے ہیں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، یہ بالکل غلط سوچ ہے ان کی. کسی کہنے والے نے کہا، پوچھا کسی سے کہ عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے، تو جواب دینے والے نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی عورت کا نام افضل نہیں سنا. صحیح بات ہے بالکل. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور اس کو اپنی حکمرانی، یہ نہیں کہ بالکل سر پہ چڑھ گیا بالکل عورت کے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اگر مرد کو حاکم بنایا ہے تو اس کے اصول بھی رکھے ہیں، قواعد بھی رکھے ہیں، ضوابط بھی رکھے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے اس شریعت پر عمل کرنا ہے. اگر اللہ رب العزت نے یہ حکمرانی مرد کو دی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے.
پھر فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں. خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہے آج یہ آیت کہ نیک بیویاں کون ہوتی ہیں؟ جو شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں، اس کے مال بستر راز و راز اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کرنے والی ہیں. جو کوئی بھی وہ راز دے اپنی بیوی کو، اس کو وہ دبا کے رکھے، اپنے دل کے اندر بالکل ایک کونے میں رکھے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. آج کل یہ بھی چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں کہ میاں بیوی کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب باہر ظاہر کرتے ہیں ہم لوگ. اس کو باقاعدہ طور پر ایک رسم سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں. صحیح ترین حدیث کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یا کوئی جو مرد اپنی بیوی سے ملے اور وہ اس کو کل ظاہر کرے، صبح کے دن ظاہر کرے، دوسروں کو بتائے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین مرد اور عورت ہیں وہ لوگ. اس چیز کو یاد رکھیں. تو یہ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور صرف اس کا تعلق میاں بیوی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو عورت کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی بستر کی حفاظت کریں، اس کی خاص طور پہ اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت کریں. اگر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی تم میں سے مسئول ہے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں. اب جیسے میں مسئول ہوں اپنے بیوی بچوں کا، آپ مسئول ہیں اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، تو عورت بھی مسئول ہے. اگر اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنا ہے تو عورت کو بھی مسئول بنا ہے اپنے بیوی بچوں کا. کہ اگر مرد باہر کمانے جاتا ہے، اس کا ذمہ یہ ہے کہ وہ حلال کما کے لائے مرد کے لیے، اور عورت کا ذمہ کیا ہے؟ اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی اچھی طریقے سے حفاظت کرے اور تربیت کرے. اب یہاں پہ آ جائیں دوسری سطر میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اور ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو جب بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیتیں پڑھتے تھے نا سورہ نساء کی، تو بڑے ہی آپ دیدہ ہو جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگتے تھے. کیا بولتے تھے کہ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو کیا کام آئے گی؟ قلب سلیم، سیدھا سیدھا دل جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرا ہوگا. بس کل قیامت کے دن صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا. بس اب رکو نمبر 7 پر آ جائیں. شرک کا جو جرم ہے نا، معاف نہیں کیا جائے گا کبھی بھی. پھر اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اسی رکو کے اندر کہ اے لوگو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو نشے کی حالت میں نہ ہو، اس کو یاد رکھو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب بھی نہ بھٹکو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جہلا جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا آدھی آیت کو لے لیتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر نماز کے چور ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب بھی نہ بھٹکو، تو اس جاہل کو یہ سمجھایا جا کہ تو یہ آدھی آیت لے رہے تو اس سے آگے کون لے گا. فرمایا کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. کیوں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تم کیا پڑھ رہے ہو. اگر میں یہ بات کہتا چلوں یہ بالکل صحیح ہوگی، ہم نشہ کر کے بھی نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، مجھے پتہ ہے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمد اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. چلو اللہ اکبر کا مطلب بھی پتہ چل گیا، لیکن اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. میں اللہ کو واقعتاً بڑا مانتا ہوں. سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، کیا میں اللہ کو واقعتاً بڑا مانتا ہوں؟ اس رب کریم کو، اس ذات کو میں نے واقعتاً بڑا مانا، یا صرف ایسی ہی زبانی کلامی میں کر کے آ گیا؟ نماز کے اندر میں آیا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہوں مجھ سے بڑا فرعون کوئی ہوتا نہیں ہے. میں اپنا اخلاق اٹھا کے دیکھ لوں، اپنے معاملات اٹھا کے دیکھ لوں، ملنا جلنا اٹھا کے دیکھ لوں،
رشتہ داروں سے میرے معاملات کیا ہیں وہ میں اٹھا کے دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا پھر میں، نعوذ باللہ من ذلک، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دوں میں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا، پھر یہاں پہ شراب کی حرمت کے بارے میں دوسرا حکم آ گیا۔ اس کا جو پہلا حکم تھا سورہ بقرہ میں نازل اور تفصیلی حکم جو ہے سورہ مائدہ میں آ کے ختم ہو جائے گا کہ اب شراب بالکل حرام ہو چکی ہے۔ یہاں پہ اس کے زمرے میں ایک بات کہتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم آج توبہ کر لیں گے، کل کر لیں گے، کر ہی لیں گے یار، ہو ہی جائے گا، بھئی جو آیت سنے اس پر فوراً عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتے جب شراب کا حکم آیا کیا کیفیت تھی، کسی کے منہ کے اندر تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر تھی، کوئی مٹکوں سے نکال رہا تھا، نادا منادی دینے والا شخص آیا کہتا ہے بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا جو منہ کے اندر تھی، یہ نہیں ہوا کہ اس کو حلق کے اندر اتار لوں، فوراً تھوکا، ہاتھوں میں تھی اس کو پھینکا، مٹکے توڑ دیا اسی وقت۔ صحابہ کرام کے بارے میں تبھی اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کس وجہ سے ذالک لمن خشی ربا، یہ جو میں ان کو سرٹیفکیٹس دے رہا ہوں یہ کس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے اپنے رب سے ڈرنے والے، بس۔ آج میں اور اب آپ اپنا محاسبہ کریں اس بارے میں ذرا۔ پھر اس رکوع میں یہودیوں کی بعض خباثتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ الفاظ کو بدل بدل کر باطن کا اظہار کرتے تھے، اپنے جو دل کے اندر ہے نا وہ لاتے تھے سامنے، جیسے ابھی ہم نے سنا کیا کہتے تھے سمعنا وعصینا، حالانکہ کیا ہے سمعنا واطعنا۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، وہ کیا کہتے تھے سمعنا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، منافق یہودی سمعنا وعصینا، جب کہ ان سے پوچھتے تھے نا کہ بھئی آپ نے عصینا کیوں کہا، کہتے نہیں ہم نے عصینا نہیں، ہم نے تو اطعنا کہا، آپ کے سننے میں غلطی آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس طریقے سے کھیلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ساری خباثتوں کا ذکر کر دیا کہ یہ لوگ اس طریقے سے کھیلتے ہیں۔ رکوع نمبر 8، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ یہاں پر یہود کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے کہ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ مسلمانوں سے بڑا ہی اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ان کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر یہاں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں، کوئی ایسی راہ چلتا ہوا نہیں ہے جس کو اپنا امیر بنا کے کھڑا کر دیا، نہیں، ہمیشہ اہل لوگوں کے۔ کسی منصب کے لیے یا تو موضوع شخص کو ڈھونڈیں یا کسی ایسے شخص کو کریں جو صاحب مقصد ہو۔ جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں صاحب اختیارات منصبدار کی اطاعت کریں، تمام معاملات انسان کی زندگی کے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس کا حل کس کے اندر ڈھونڈیں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگوں اگر تم لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے تو کس طرف رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ رکوع نمبر 9، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز اور منافقانہ روش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں پہ بھی منافقین کی صرف خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ منافقین جو تھے نا قرآن کا حکم ماننے کے لیے تو تیار تھے لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کہتے بھئی جو اللہ نے قرآن نازل کرا وہ مان رہے ہیں لیکن آپ کی نہیں مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے اللہ نے پھر فرما دیا تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی چیز لے کر آ گئے، بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں کہتے تھے، ان هو الا وحی یوحی، جو آپ کو وحی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، صرف اور صرف آپ اسی سے پہ بات کرتے تھے، بس آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کری کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف سے بات لائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ نبی جو ہیں ہم نے تم پہ جو نازل کرے ہیں تمہارے درمیان جو اگر اپنی طرف سے کوئی بات کر کے لے آئیں گے نا، ہم ان کی گردن پکڑ کے ان کی شہرگی کاٹ دیں گے۔ اللہ نے صاف صاف الفاظ میں ذکر کر دیا اس چیز کو۔ تو منافقین کا یہ تھا کہ کہتے کہ بھائی اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک
کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے. اور صرف اطاعت یہ نہیں کہ بس زبان سے کہہ دی اطاعت، نہیں، دل سے تسلیم کرنا اس چیز کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بس اٹل ہے، حق ہے، اس کے بعد میں نے دوسری کوئی چیز نہیں ڈھونڈنی، تب جا کے سچے پکے مومن بنیں گے ہم. رکوع نمبر 10، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں بالکل بھی، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ یہ سوچ کے نکلے کہ اس کی راہ میں ناکامی نہیں ہے بالکل بھی. فرمایا منافقین کی یہ کمزوری یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے تھے، وہ انتہائی بزدل تھے، دین کی خاطر مال جان کی قربانیاں نہیں دے سکتے تھے. اگر ان کو بولا جائے کہ بھئی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری بیوی بھی ہے، پیچھے بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، ہم کیا کریں، ان کو کون سنبھالنے والا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے واقعہ یہاں پہ یاد آیا ہے، ذکر کرتا چلوں، جن کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا. بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. رات کو شادی ہوئی، صبح اٹھے غسل کرنے کے لیے، آواز دینے والے نے آواز دی، بھائی جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، نکلو. وہیں پہ غسل چھوڑا، غسل بھی نہیں کرا، نکلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وہیں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. دل مومن تھا نا، اصل میں دل کے اندر ایمان اتر چکا تھا، بالکل بیٹھ چکا تھا، گھر بنا چکا تھا. دل کے اندر جو نفاق کے ذرہ برابر جو نشانات تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے. اللہ تو یہ چاہتا ہے بالکل ہم سے کہ جہاں جب بھی جہاد کا اعلان ہو، مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے وہ نکل کھڑا ہوتا ہے، بس اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا ہے. وہ پھر پیچھے دیکھتا نہیں ہے میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، کچھ نہیں. ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے. صحابہ کرام کو ایسی تو خوشبو ہی نہیں آتی تھی نا جہاد کے میدان کے اندر جنت کی. حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے، یا پھر میں مغالطہ کر رہا ہوں، ایک اور صحابی ہیں، کوئی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. حضرت عمر ملے، ان کو جہاد کا موقع تھا، کہتے ہیں کہ عمر مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بھی اسی میدان میں کھڑے ہیں، وہ صحابی بھی اس میدان میں، اس صحابی کو آ رہی ہے، عمر کو نہیں آ رہی. تو بھئی یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت تبھی بندے کو آزمانے کے بعد، جیسے لوہا ہوتا ہے نا، اس کو ہم اچھے طریقے سے بھٹی میں جلاتے ہیں، جلانے کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت مومن کو بھی ایسی بھٹی میں جلاتا رہتا ہے، جلاتا ہے جلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک سونے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر اس کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہر کسی میں اجر ہوتا ہے. کتنے رکوع تھے؟ 11. رکوع نمبر 11، کہ موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے، کہ انسان یہ نہ سمجھے میں یہاں سے بھاگ کے نکلوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم لوگ بڑے بڑے ٹیلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، مکانوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور یہ سوچ سمجھ لو کہ موت مجھے آنی نہیں ہے، بالکل تمہاری غلط سوچ ہے. یدرککم الموت، وہاں پہ بھی موت تمہیں پکڑ لے گی. فرمایا کہ منافقین کی بزدلی کا یہاں پہ دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، کہ اپنے آپ ہاتھوں کو روکے رکھو. ہم سب کے علم میں کتنے ظلم و ستم ہوئے مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر، بہت ظلم و ستم ہوئے، لیکن ہم نے یہ نوٹ کری ہم لوگوں نے یہ بات کہ مسلمانوں نے اس کا بدلہ نہیں لیا. بدلہ کہاں جا کے لیا؟ مدینہ کے اندر. جہاد کہاں جا کے فرض ہو گیا؟ مدینہ کے اندر. کیوں؟ وہاں پہ عقائد کو پختہ کرنا تھا مکہ کے اندر، کہ کہیں لوگ یہ سمجھنا بیٹھے یہ لوگ تو بدلہ لینے والے ہیں. ظلم و ستم سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کے اندر جا کے جہاد کو فرض کر دیا. پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا، جب مدنی دور، تو جنگ کا حکم بھی آ گیا. تو منافقین پر ایک لرزہ طاری ہوگا کہ اب تو خیر نہیں ہے بالکل بھی، یہ تو اپنی ایک ایک چیز کا بدلہ لینے والے ہیں. ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو طے شدہ ہے، معین جگہ پر آ کر رہے گی، چاہے وہ بستر پر بھی آ جائے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی جنگیں لڑیں اتنی جنگیں لڑیں، شہید موت کہاں پر آئی؟ بستر کے اوپر آئی. تو یہ جو شہید کا رتبہ ہے یہ اللہ رب العزت ایسے نہیں دے دیتے، اس کے لیے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں انسان کو. ابھی ہم نے رکوع پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی تفسیر بیان ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ